السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی صدام حسین آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے الیاس گمن مقلد دیوبندی حیاتی سرگودوی اور پنجاب پاکستان، جس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی نے امام صاحب کے لیے شرط لگائی کہ امام اس کو بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ تو الیاس گمن دیوبندی یہ کہہ رہا ہے کہ فقہ حنفی نے یہ شرط کیوں لگائی کہ امام خوبصورت ہو، اور یاد رکھیے کہ اسی کے ساتھ یہ شرط بھی ہے امام اس کو بنایا جائے گا جس کا عضو تناسل چھوٹا ہوگا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے اندر گمن یہ بتا رہا ہے کہ فقہ حنفی نے شرط لگائی ہے امام وہ بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ تو فقہ حنفی کی یہ شرط امامت کے تعلق سے یہ مردود ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتاب و سنت نے ایسی کوئی شرط نہیں بتائی اور کتاب و سنت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ امام اس کو بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ یہ بات کتاب و سنت نے نہیں کہی، یہ بات فقہ حنفی نے کہی اور قرآن اور حدیث کے خلاف کہی۔ نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث کے اندر امام صاحب کس کو بنایا جائے اس کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے گمن کو سن لیتے ہیں کہ الیاس گمن دیوبندی حیاتی اپنی زبانی یہ بتائے کہ ہاں فقہ حنفی نے امام کی بیوی خوبصورت ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اکثر جب ہم ایسے جوابات دیتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شاید کہ اہل الحدیث جھوٹ بول رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کتاب دکھائی جائے جس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں کتاب سے بڑھ کر یہ ثبوت ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، یہ جناب الیاس گمن دیوبندی حیاتی یہ آپ کو اپنی زبانی بتائے گا کہ جی ہاں فقہ حنفی نے امام کی بیوی خوبصورت ہو یہ شرط لگائی ہے۔ اس کو سنتے ہیں اور پھر فقہ حنفی کی اس شرط کا رد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کی شرائط کے تعلق سے کیا فرمایا۔ تو سنیے الیاس گمن دیوبندی حیاتی کو۔ پتہ کیسے چلے گا امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں ھذا مما یعلم بین الاصحاب اب الارحام اب الجیران، یہ بات ایسی ہے جو محلے میں عام ہوتی ہے، کوئی چھپی باتیں ہوتی نہیں ہیں، پڑوسیوں کو محلے میں یہ باتیں چلتی ہیں، یہ کوئی ایسی مخفی باتیں نہیں ہے کہ جس کا معلوم کرنے کے لیے آدمی کو تلاش کرنا پڑے، اگرچہ آدمی زبان سے ذکر نہ کرے لیکن یہ باتیں رشتہ داروں میں عام ہوتی ہیں۔ آپ بھی شادیوں والے ہیں، ہم بھی شادیوں والے ہیں، رشتہ داروں میں باتیں چلتی ہیں، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس اعتراض کو کرنا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ میں سیالکوٹ میں تھا، ایک آدمی نے یہی سوال کیا، تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں اپنے سٹائل پہ دیتا ہوں، پھر دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے کہا جی فقہائے احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ میں نے کہا جی لگائی ہے۔ لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، ایک وقت آئے گا، ایک فتنہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے اور وہ لوگوں کو، علماء کو اہل حدیث کریں گے لڑکیاں دے کر۔ عالم کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کرے۔ یہ شرط تمہارے فتنے سے بچنے کی لگائی ہے، اور اگر تم کہتے ہو ایسے نہیں کرتے تو میں نے کہا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ کس کس کو تم نے لڑکی پیش کی ہے اور لڑکی کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے۔ تو جی میرے پیارے بھائیو، سنا آپ نے الیاس گمن کو کہ اپنی زبانی یہ کہا کہ فقہ حنفی نے یہ شرط لگائی ہے امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، اور پتہ کیسے چلے گا؟ محلے دار بتائیں گے
اور قریب کے لوگ بتائیں گے کہ بیوی امام کی خوبصورت ہو۔ اب گھمن نے جو وجہ بتائی کہ امام کی بیوی اس لیے خوبصورت ہو تاکہ امام اپنا مذہب تبدیل نہ کرے، اور پھر اس کے تعلق سے کیا کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ کشف ہوا کہ غیر مقلد پیدا ہوں گے اور غیر مقلد اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتے دے کر ان مقلدوں کو ان کے مذہب سے پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سن لیجئے، ایک تو یہ جھوٹ بولا امام صاحب پر بھی۔ ویسے یاد رکھیے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور شاعر نے کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا حیا مر گیا، جب بندے کا حیا مر جاتا ہے، بندہ فری ہینڈ، جو مرضی آئے کرو۔ کیا کرو؟ جو مرضی آئے کرتے رہو، کیونکہ حیا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اس حضرت کا حیا ہی مر چکا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ دیا کہ بذریعہ کشف ان کو معلوم ہوا کہ غیر مقلد آئیں گے۔ اللہ اکبر، حیرانگی، افسوس۔ اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھا۔ او بھائی، ایک بندہ خود غیر مقلد ہو، وہ غیر مقلدوں سے نفرت کہاں کرے گا، اور غیر مقلدوں سے بچنے کے لیے آپ کو گر کہاں بتائے گا؟ امام صاحب تو خود غیر مقلد ہیں۔ لو جی، یہ حال ہے ان عقل کے اندھوں کا۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب تو فقط اللہ جانتا ہے۔ ان لوگوں کے بقول، ان دیوبندیوں کے بقول، بریلویوں کے بقول، اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار، تو امام صاحب کو اتنا صدیاں پہلے یہ پتہ چل گیا کہ غیر مقلد آئیں گے۔ غیب تو اللہ جانتا ہے، یہ امام کو غیب اور کشف کیسے ہو گیا؟ تو بھائیو، یہ امام صاحب پر جھوٹ کہ امام نے یہ بات کہی، کہاں لکھا ہے امام کا یہ کشف؟ حضرت جناب گھمن صاحب، امام ابو حنیفہ کا یہ کشف کسی جھوٹی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤ کہ غیر مقلد آئیں گے اور اپنی عورتیں پیش کر کے مقلدوں کو ان کے مذہب سے ہٹا لیں گے۔ ٹھیک، آگے چلیے۔ آپ کا مذہب اتنا کمزور ہے کہ ایک عورت دیکھ کر مذہب سے پھر گیا۔ کل کو آپ کو قادیانی اپنی بیٹی دے، آپ قادیانی ہو جاؤ گے۔ تو گھمن نے مان لیا کہ مقلد اتنا کمزور، اتنا بے عمل، اور مقلد اتنا بد عمل ہے کہ اس کو عورت دکھاؤ یہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا۔ یہ اچھا قرآن اور حدیث کا نچوڑ پر عمل کرنے والے فقہ اور فقہ کے مقلد ہیں کہ ان کو عورت دکھائی جائے اور یہ اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ تو دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ کل ہی میں نے کسی ایک گروپ کے اندر ایک دیوبندی مولوی کا جواب دیا۔ اس نے کیا منطق چلائی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام کی بیوی اس لیے خوبصورت ہو تاکہ اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو دوسریوں کی کو نہیں چھیڑے گا، جو دم کرنے آئے، جو مسئلہ پوچھنے آئے، وہ محفوظ ہوگی۔ تو دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ کسی اور کو نہیں چھیڑے گا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایسا پریکٹیکل میں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ تو گھمن حیا کو دھماکہ کر کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ غیر مقلد آئیں گے اور جو ہے امام کو عورتیں پیش کریں گے رشتے کے لیے، اور امام اپنا مذہب چھوڑ دے گا۔ ایک تو امام صاحب پر یہ جھوٹ، نمبر دو امام صاحب غیب نہیں جانتے نہ کشف جانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا مذہب اتنا کمزور کہ تھوڑا سا دیکھا اور یہ مذہب سے پھر گئے۔
اب آئیے حدیث میں چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی کیا شرائط بتائیں؟ جو نبی علیہ السلام نے شرطیں بتلائی ہیں وہ درست، اور جو فقہ حنفی نے شرط لگائی امام وہ ہو جس کی خوبصورت ہو بیوی، یہ مردود ہے۔ امام کی بیوی کالی کٹولی ہو، حور پری خوبصورت ہو، اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ بیوی خوبصورت ہے تو مریدن کو نہیں چھیڑے گا، سوال پوچھنے کے لیے آنے والی کو نہیں چھیڑے گا، اور اسی طرح یہ کہ امام کی بیوی خوبصورت ہوگی تو وہ غیر مقلد نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں کلیئر کٹ جھوٹ ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواہ مسلم۔ اور مسلم میں کتاب المساجد ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 673۔ بلوغ المرام کتاب الجامع باب صلاۃ الجماعت والامامت، بلوغ المرام میں اس کا نمبر ہے 327۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کا امام ایسا آدمی ہو جو قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا یعنی حافظ ہو۔ اگر اس وصف میں لوگ برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے جسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہو، اور اگر سنت کے علم میں برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے جس نے ہجرت پہلے کی ہو، اگر اس میں تمام برابر ہوں تو امام وہ بنے جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، یعنی جب ان تمام چیزوں میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بنایا جائے، اور کوئی آدمی کسی آدمی کے دائرہ اقتدار میں امامت نہ کرائے، اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامہ حدیث نمبر 327۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 673۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کس کو بنایا جائے ہمیں بتا دیا۔ یہاں لکھا ہے کہ امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، تو اس لیے پیارے بھائی نامعلوم ان فقہ والوں کو کیوں یہ ضرورت پڑی کہ امام وہ بنایا جائے جس کی جو ہے وہ بیوی خوبصورت ہو۔ فقہ کا یہ مسئلہ اور امامت کی یہ شرائط مردود اور گھڑنتو ہیں، بجائے اس کے کہ مان لو مقلد ہو۔ فقہ کا یہ مسئلہ دیگر غلط مسائل کی طرح قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن باطل کو باطل کہنے، غلط کو غلط کہنے کی جرت نہیں، اور چلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جھوٹ بولنے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی فقہ کی یہ شرط امام کی بیوی خوبصورت ہو، یہ شرط کتاب و سنت نے نہیں لگائی، یہ ان فقہ والوں نے ہی لگائی ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مردود شرط ہے۔ گمن نے امام صاحب پر بھی جھوٹ بولا، اہل حدیث پر بھی جھوٹ بولا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔